الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، میں پیچھے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ مسلمانوں کے دو بڑے دشمن ہیں اور ایک چھوٹا دشمن ہے۔ ان میں سے ایک ایسا مسلمانوں کے دشمن ہے کہ جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا ہے، جس کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید نے متعدد جگہوں پر یہ ارشاد فرمایا ہے، یہودیوں کی شرارتوں اور ان کی فتنہ پردازیوں کے متعلق تفصیلی بیان فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کو، پیغمبروں کو قتل کر دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس لا فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ سنیں، بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور ناحق پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اور نبیوں کے سوا جو لوگ ان کو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی قتل کرتے ہیں، تو ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں بھی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو ناحق قتل کیا ہے، اور جو ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو ان کو بھی انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ اب سورہ تاریخ ابن کثیر میں ہے کہ حضرت ابو عبید بن الجرح رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہودیوں نے ایک دن میں 43 نبیوں کو اور 170 صالحین کو قتل کر دیا تھا، جو ان کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے، نیک باتوں کا، انصاف کرنے کا حکم دیتے تھے، تو ان کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ اب میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کس طرح کیا، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کس طرح کیا، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کس طرح کیا۔ تو اس سے پہلے میں ایک عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے اس طرح قتل کیا کہ دمشق کے بادشاہ حداد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی۔ جب اس نے اپنی بیگم کو طلاق دے دی تو اب یہ اپنی بیگم کو بغیر حلالہ کے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اپنی زوجیت میں دوبارہ لانا چاہتا تھا۔ تو اس نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے لیے اب حلال نہیں ہے۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے تو اس نے اپنی بیوی کو بتایا، تو اس کی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے، اور اس نے بادشاہ سے اجازت طلب کی، تو بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ تو اس نے منصوبے بنائے، اور جب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے تو سجدے کی حالت میں اس نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کروایا۔ پھر ایک تشت میں حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اپنے پاس اس نے طلب کیا، تو جب سامنے سر مبارک پڑا تھا تو سر مبارک سے پھر بھی یہی آواز آ رہی تھی کہ تو بغیر حلالہ کے اس کے لیے جائز نہیں ہے، بغیر حلالہ کے تو اس کے لیے حلال نہیں ہے، یہ آواز آتی رہی تھی۔ تو جب سر مبارک سامنے پڑا تھا تو یہ آواز آ رہی تھی، تو عورت جو ہے وہ سر مبارک کے ساتھ وہ زمین میں دنس ہو گئی تھی، زمین میں دنس گئی تھی۔
اب انہوں نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو تو قتل کر دیا، اب حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے والد محترم حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے گئے، تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ یہ مجھے قتل کرنے لگے ہیں۔ تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام وہاں سے چلے گئے اور آپ ایک درخت کے شگاف میں روپوش ہو گئے۔ تو یہودیوں کو جب پتہ چلا تو یہودیوں نے اس درخت کو آرے کے ساتھ کاٹ دیا۔ آرے کے ساتھ جب کاٹ رہے تھے تو رب ذوالجلال نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام پر وحی فرمائی کہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، ورنہ اگر آپ کچھ بولیں گے یا کچھ کہیں گے، آہذاری کریں گے، تو میں ان کو تہو بالا کر دوں گا اس زمین کو۔ تو لہٰذا آپ نے کچھ نہیں آہذاری نہیں کرنی ہے، اگر آپ خاموش رہیں گے تو میں ان یہودیوں کو فنا کر دوں گا، ان کے لیے دردناک عذاب میں نے تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ وحی نازل ہوئی تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام خاموشی کے ساتھ پھر کھڑے رہے۔ تو انہوں نے یہودیوں نے جب درخت کو 2 ٹکڑے کر دیے تو حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شہادت کا حال معلوم ہوا تو آپ نے علی الاعلان اپنی دعوت کا حق واعظ شروع کر دیا۔ تو یہودیوں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا تو انہوں نے آپ کے بھی قتل کے منصوبے بنائے، اس حد تک کہ انہوں نے تو قتل کرنے کے لیے ایک شخص کو بھی بھیج دیا تھا۔ تو پھر اللہ رب العزت نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا۔ تو میرے عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ سے اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام اور اتنے انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ جو یہودی ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ جب یہ انبیاء کے نہیں بنے تو یہ ہمارے کس طرح بن سکتے ہیں؟ تو لہٰذا ان سے چوکنا رہیں، ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں، کوئی لینا دینا نہیں، کوئی کچھ نہیں رکھیں، ورنہ یہ بھی جس طرح انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، تو پھر اے میرے مسلمان بھائی، یہ تمہارے کس طرح دوست بن سکتے ہیں؟ پھر تو ان کے لیے کوئی اچھی توقع نہیں رکھ سکتا، یہ تمہارے لیے یہ اچھے نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا ان سے بچنا چاہیے، چوکنا رہنا چاہیے، اور علماء سے یہ اپیل ہے کہ حق کی بات پر ڈٹے رہیں، حق کی بات کو نہ چھوڑیں۔ جس طرح حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے سر مبارک سے یہ آواز، یہ صدا آتی رہی تھی کہ سر اگر تن سے جدا بھی ہو جائے تو پھر بھی حق کی بات کو نہ چھوڑیں، حق کی بات ڈنکے کی چوٹ پر بھی کریں۔ جس طرح سر مبارک سے آواز آتی رہی تھی کہ تو اس کے لیے بغیر حلالہ کے حلال نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں حق بات بیان کرنے کی اور حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو ہمارے بعض لوگ ایسے دوغلا پن کر رہے ہیں کہ شیعوں کے ساتھ ہو گئے، دیوبندیوں اہل حدیثوں کے ساتھ ہو گئے، ان کے ساتھ گئے تو ان کی تعریف، ان کی مدح خوانی کرنے لگ گئے۔ تو جب کوئی عالم دین حق کی بات کرتا ہے تو اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھئی ہمارے جو یہ شیعہ ہیں، یہ ان کو خوش کرنے کے لیے حق کی بات کو، جو حق کی بات کر رہے ہیں اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ایسے لوگوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی ایک طرح ایمان کے دشمن ہیں۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔